ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کی اہمیت اور توحید کی چند اہم فضیلتیں ذکر کی گئی تھیں، جس کے اندر آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کی ہے، وہ توحید ہی ہے جس کا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے لیا، یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہی وہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر حق ہے، اس حق کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہی وہ توحید ہے جو ایک مومن اور ایک موحد کے لیے انسان کے پاس جنت کی کنجی ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی یہاں جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم فضیلت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہر اس ذکر کی یا ہر اس دعا کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بیان کی گئی ہیں جو توحید پر مشتمل ہو۔ ہر آیت کریمات جو توحید کو بتاتی ہو، ہر قرآن مجید کی صورت جو توحید پر مشتمل ہو، یا ہر وہ دعا یا ذکر جو توحید پر مشتمل ہو، اس کی بے شمار اور بڑی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی مثال سورۃ الاخلاص کی پیش کی گئی تھی، جس کو ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو موت کے علاوہ کوئی اور چیز اسے جنت میں نہیں روک سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، وہ ہے کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4 بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو 10 گردن 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے حق میں 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھے گا۔ تیسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اس کے 100 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور چوتھی فضیلت جو اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اور جس دن بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ دن میں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن انسان کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔
اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس ذکر کی یا اس تحلیل کی اس وجہ سے ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، جو توحید پر مشتمل ہے، جو توحید کو بتاتا ہے اور جو توحید کے دلائل کو بتاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اسی کلمے کی ایک اور اہم فضیلت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، یا عرفہ کے دن کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس دعا کی قبولیت کا زیادہ چانسز ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے بہترین ذکر جو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب لوگوں نے وہ ذکر کیا، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی اتنی جو ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ توحید کہا ہے۔ اس کلمہ توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعدد جگہ پڑھنے کا حکم دیا ہے بطور ذکر۔ اس کو پڑھنے کا متعدد جگہ قرآن اور حدیث کے اندر ثبوت موجود ہے۔ ان میں سے چند مقامات کا یا چند جگہوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ یہ کلمہ توحید جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بتا رہا ہے، اس کلمے کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ان کو اپنے خاص اذکار میں شامل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کا، اس ذکر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح احادیث سے اس کو پڑھنے کی فرض نماز کے بعد بھی کئی جگہ پر یہ ذکر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دوسرے اذکار کے ساتھ اس ذکر کو بھی 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، لہذا اسے ہمیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بھی کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لہذا اس ذکر کو بھی ہمیں اپنے اذکار میں شامل کرنا چاہیے اور فرض نماز کے بعد اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کتنا محبوب ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور صرف یہ فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ کلمہ
توحید پر مشتمل ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ اس کلمے کو بنا لینا چاہیے، بار بار اس کلمے کا ورد اور ذکر ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اور جو تسبیحات یا اذکار توحید پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک نہایت ہی اہم ذکر، بہت مختصر سر ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹا سا ذکر ہے جو توحید پر مشتمل ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اس ذکر کی یہ فضیلت اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیونکہ یہ ذکر بھی توحید پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم ذکر جو توحید پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، لہذا ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس ذکر کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم ذکر جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ، 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں کلمہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ہر ایک کلمہ توحید پر مشتمل ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چاروں کلمے اس وجہ سے پسند ہیں کیونکہ یہ کلمہ توحید پر مشتمل ہے، لہذا ان چاروں کلمات کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری جو دعائیں، سارے کے سارے جو اذکار اور سارے کے سارے جو تسبیحات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں یہ نہایت ہی اہم اذکار ہیں، لہذا ان اذکار کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اذکار توحید پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے توحید کی اہم فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت جو آپ کے سامنے بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ توحید ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں کسی چیز سے منع کیا ہے، چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر جہاں جہاں چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں حکم صادر کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا حکم جہاں دیا گیا ہے، جس چیز کا دیا گیا ہے وہ توحید ہے۔ اس کی چند مثالیں قرآن اور حدیث کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حقوق کا ذکر کیا ہے، 10 بڑے بڑے حقوق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان 10 بڑے حقوق میں سے سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ توحید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت کرو۔ عبادت کی ساری جو قسمیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیح ہے، رکوع ہیں، سجدہ ہیں، دعائیں ہیں، نذر ہے، نیاز ہے، قربانیاں ہیں،
इन सारी इबादतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अंजाम दो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर फरमाया, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम की इन आयत करीमा के अंदर और इसके बाद की आयत करीमा के अंदर बहुत सारी चीजों को करने का हुक्म दिया, बहुत सारी चीजों से मना भी किया, लेकिन उनमें सबसे पहली चीज जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है वो शिर्क से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस के अंदर इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, क़ील व मा हुन्ना या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीजों से तुम लोग बचो। उनमें से सबसे पहली चीज जिसको जो हलाक कर देने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया जाए। अल्लाह की सारी इबादतों को या कुछ इबादतों को किसी गैरुल्लाह के नाम किया जाए, किसी गैरुल्लाह के लिए कुछ इबादतों को अंजाम दिया जाए, ये सबसे बड़ी हलाकत वाली चीज है। इसी से हमें यह भी मालूम होता है कि हलाकत से बचाने वाली सबसे अहम चीज वो तौहीद है। अगर इंसान हलाकत से अपने आप को बचाना चाहता है, हलाक होने से बचना चाहता है, तो इंसान को तौहीद को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक और आयत करीमा, एक और सूरत के अंदर, सूरतुल इसरा के अंदर अल्लाह ताला ने 18 मसाइल का एक साथ जिक्र किया है। 18 बहुत बड़े बड़े मसाइल का जिक्र किया, लेकिन उन 18 मसाइल में सबसे पहला मसला जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया, फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, वरना तुम जलील और खार हो जाओगे। अल्लाह ताला ने इन 18 मसाइल में सबसे पहला मसला जो जिक्र किया वो तौहीद ही का है। इससे तौहीद की अहमियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से इन 18 मसाइल को जब खत्म किया तब भी अल्लाह ताला ने फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फी जहन्नम मलूमन मदहूरा। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, वरना जहन्नम के अंदर जलील और रुस्वा होकर दाखिल हो गए। अल्लाह ताला के नज़दीक तौहीद की ये सारी अहमियतें। इसी तरह से तौहीद की अहमियतों में से एक अहम अहमियत और एक अहम फजीलत जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लेकर आए और अपनी ईमान में मिलावट नहीं की, शिर्क की आमिदश नहीं की, शिर्क नहीं मिलाया, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अमन व अमान अता करता है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत हर जगह अमन व अमान है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के अंदर 2 चीजों को करने का हुक्म दिया है और इन 2 चीजों को करने के नतीजे में अल्लाह ताला ने 2 बड़ी बड़ी नेमतें हमें अता की हैं, अता करने का वादा फरमाया है। सबसे पहली चीज जिसको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो ईमान लाना है, तौहीद पर कायम रहना है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ईमान के और अक़साम है उन सारी चीजों पर ईमान लाना है, उनको मानना है। और दूसरी चीज जिससे हमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि हमें शिर्क नहीं करना चाहिए। वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर लोग इन 2 चीजों को अंजाम दे तो अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे लोगों के लिए अमन व अमान है। ऐसे लोग अमन व अमान की जिंदगी बसर करेंगे, अमन व अमान की जिंदगी गुजारेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम मुहतदून, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत अगर कहीं हमें मिल सकती है तो वो तौहीद है जिसके जरिए से हम हिदायत याफ्ता हो सकते हैं। अगर इंसान ये सोचे, इंसान के जहन में ये हो कि हम तौहीद के बगैर भी दुनिया के अंदर हिदायत हासिल कर सकते हैं, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, अल्लाह ताला की कुरान मजीद के खिलाफ है। लिहाजा हमें तौहीद को समझने की जरूरत है,
توحید کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی ہلاکتوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے توحید کی اہم فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ماننے والا کوئی بھی انسان ہو، ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ توحید کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی موحد ہے دنیا کے اندر کتنا بھی گناہ کیا ہے، آخر کار ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، البتہ شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہیں اللہ تعالیٰ یا تو اول وہلہ ہی میں ان کو معاف کر کے بندے کو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے، یا ہر بندے کو اس کے گناہ کے بقدر سزا دینے کے بعد جنت کے اندر داخل کرے گا، لیکن آخری جو ٹھکانہ موحد کا ہوگا وہ جنت ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی موحد ہو اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موحد ہو، اس نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہے، اس گناہ کی سزا انسان کو ملے گی، اس کی سزا کاٹنے کے بعد اس کا آخری ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ لہذا توحید کی یہ سب سے بڑی اہمیت، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث الشفاعہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے واقعات جس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں قیامت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہوں گے سارے لوگ ان کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہمارے لیے۔ ہر نبی، ہر رسول اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے کسی کوتاہی یا کمی کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے نہیں جائیں گے۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنے گا، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ اللہ کے رسول آپ سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھیے اور جو مانگنا ہے آپ مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے امتیوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تھے تیرے ہی بندے، تیرے ہی کلمے پڑھنے والے موحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا کہ جائیے اور ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیجئے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی توحید موجود ہو، ایمان موجود ہو۔ اس سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے توحید کی اہمیت اور فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ توحید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کسی کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کریں گے؟ کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ میں اس آدمی کے حق میں آج اللہ تعالیٰ کی یہاں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا قیامت کے دن، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اس سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے توحید کی اہمیت اور فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے، اس سے بھی توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی۔ سب سے پہلے مکہ کے اندر 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔
اسی طرح سے زندگی کے آخری ایام میں موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا، جن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی، جن چیزوں کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ توحید ہی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کلمہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، جس سے توحید کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری چیز آپ کے سامنے توحید سے متعلق ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں دعوت کے لیے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ بن جبل، تم یمن کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، تمہارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، تمہاری دعوت کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ تم سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر اور کوئی عبادت کا صحیح مستحق نہیں ہے۔ یہ توحید کا منہج، یہ دعوت کا منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا۔ اس حدیث سے ہمیں دعوتی منہج ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ہمیں منہج یہ بتایا کہ ہم اپنی دعوت و تبلیغ کی ابتدا توحید ہی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مسجد توحید کے بننے کے بعد 3 خطبے الحمدللہ مسلسل یہ توحید پر مشتمل ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد اور اس مرکز کو توحید کا ایک مرکز بنائے اور تمام سیمانچل کے علاقوں کے لیے یہ ایک رابطے کا کام کرے، اور یہاں سے سارے لوگوں کے یہاں جو شرکیات پائے جاتے ہیں، جو بدعات اور خرافات پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس دعوت کے ذریعے سے، اس دعوت سینٹر کے ذریعے سے اور اس مسجد توحید کے ذریعے سے ان سارے شرکیات کو خاتمے کا ہمارے لیے کوئی انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو۔ بارک اللہ لکم۔